ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں تسنیم اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔ ہمارا تیسرا موضوع ہے زندگی دینے کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا ہے کہ میرے احکام کو بھی ماننا ہے۔ اللہ کی عبادت سب سے پہلے ہے کہ آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، مشرک نہ بنیں۔ پہلا مرحلہ یہی ہے۔ جب ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد پڑھتے ہیں ہم محمد رسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے احکام میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ محمد میرا رسول ہے، اس بات کو مانو، تو ہم یہ مان لیتے ہیں۔ یعنی پہلا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کی احکام کو ماننا ہے۔ کچھ لوگوں نے چیزوں کو خلط ملط کر دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو نماز پڑھ لی، یا ہم نے قرآن پڑھ لیا، یا روزہ رکھ لیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں، یہی مسلمان ہونے کی نشانی ہے، تو بس یہاں پر کافی ہے۔ جی نہیں، بالکل ایسے نہیں ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، اس لیے روزہ اس کے نام پہ رکھتے ہیں، آپ اس کے لیے بھوکے رہتے ہیں، اور آپ اس کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو سجدہ بھی کرتے ہیں اور نفلی فرضی نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ جو ہے دوسرا مرحلہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام ماننا، تو اس میں آتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، آپ حج کریں، اور اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اپنے پڑوسیوں کی ضروریات کو سمجھیں، محلے داروں کا بھی خیال رکھیں۔ یہ بالترتیب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے ہیں۔ دوسری سورہ بقرہ میں 83ویں آیت ہے، وہ میں ترجمے کے ساتھ پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو، آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بالترتیب آپ کو کرنا ہے۔ تو وہ کیسے ہیں، آپ اس کی ترتیب کو سمجھ لیجئے۔ ترجمے میں صاف صاف بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ اسی طرح دوسری سورہ بقرہ کی ترتیب پھر سے بتائی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت ماں باپ کو دی گئی ہے، ماں باپ کے بعد پھر رشتہ داروں کو دی گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ آپ کو کچھ بھی چاہیے، اولاد چاہیے، آپ کو امتحان میں کامیابی چاہیے، آپ کو اپنی پسند کی محبوبہ چاہیے، اپنا ہم سفر چاہیے، جو بھی چاہیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجیے۔ نماز پڑھیے اور اپنے رب کریم سے دعا کیجیے، کیونکہ وہی آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ صرف اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور وہ نہیں پسند کرتا کہ ہم کسی اور کا سہارا لیں، کسی اور سے مدد مانگیں، کیونکہ یہ مدد صرف اور صرف اس نے کرنی ہے، وہی کرتا ہے اور وہی کرے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کو وہ چیز نہیں ملتی ہے جو آپ نے سچے دل سے اس سے مانگی، تب سمجھ جائیے کہ وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ مثلا آپ گاڑی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو گاڑی نہیں دیتا، تو آپ یہ مت سوچئے کہ اللہ تعالیٰ تک میری بات نہیں پہنچی ہے، میری نماز میں غلطی ہو گئی، یا شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، یا مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ایسی مایوسی والی باتیں مت کیجیے۔ یہ شیطان آپ کو مایوس کرتا ہے تاکہ آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیں کہ مجھے تو مانگنا ہی نہیں آتا، میں کیسے مانگوں گا اس سے، اور وہ مجھے دے گا نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ آپ کے مانگنے پر بھی آپ کو وہ نہیں دیتا، تو اس میں ضرور آپ کا فائدہ ہے، آپ کے لیے بہتری ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اب جتنا ماں تم سے پیار کرتی ہے اسے 70 گنا زیادہ میں پیار کرتا ہوں. تو جب ماں اپنے بچے کو بلکتا ہوا کسی چیز کے لیے دیکھتی ہے، روتا ہوا کسی چیز کے لیے دیکھتی ہے، یا کہ کسی چیز کے لیے وہ ضد کرتا ہے، تو وہ اپنا ارادہ بدل دیتی ہے. بھلے ہی وہ اس کو نہ چاہتی ہو کہ میں یہ بسکٹ دوں، میں یہ میٹھی چیز دوں اور یہ چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو وہ اس کو پکڑا دیتی ہے، دے دیتی ہے. لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، مثلا بچہ کہہ رہا ہے مجھے کوئلہ ہاتھ میں رکھ دو میرے، میں پکڑ کے دیکھنا چاہتا ہوں، تو ماں نہیں دے گی، ہرگز بھی نہیں دے گی، جانتے بوجھتے ہوئے کیسے دے دے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہے. جب وہ کسی چیز سے منع کرتا ہے تو وہ آپ کو نہیں دے رہا، تو آپ ایسا مت سوچیں، ایسا مت سمجھیں کہ آپ کی دعا اس تک پہنچی نہیں. جی نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے دل میں بسا ہو، جو آپ کی شارک سے بھی قریب ہو، اس تک آپ کی بات نہیں پہنچی؟ پہنچ گئی ہے، اس نے سن لی ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں دے رہا، یا شاید وقت مقررات پہ دے گا، جس وقت بہتر ہے آپ کے لیے دینا اس وقت دے گا. اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو نوازنا ہوتا ہے، دینا ہوتا ہے، تو وہ فوراً نہیں نواز دیتا، بلکہ وہ یہ کرتا ہے کہ اس کی امتحان لیتا ہے، اس کو کسی نہ کسی پریشانی میں، تکلیف میں ڈال دیتا ہے. اور ظاہر ہے جب وہ اس کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے تو وہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مزید یاد کرتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کو مزید یاد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے جو اللہ دینا چاہتا ہے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے تو کوئی اچھا کام کیا نہیں، وہ تو کام نہیں اچھے کرتا، وہ تو نماز بھی نہیں صحیح پڑھتا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے اپنے بندے کو کسی نہ کسی ہلکی پھلکی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے اور پھر اسے وہاں سے بچا لیتا ہے اور اسے نواز دیتا ہے. جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر دیں. بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.